تھا کہ کیا شمال کی طرف پاؤں کر کے سونا گناہ ہے؟ دیکھیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب اس کا مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اگر آپ کعبۃ اللہ کی جانب پاؤں کر کے سوتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے. لیکن ہر بے ادبی گناہ بھی ہو ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کر کے سو گیا تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کو شدید بے ادبی قرار دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے وہ اور بہت سی خطاؤں میں مبتلا ہو جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی سمت کا پہلے تعین کریں اور پھر اس انداز سے سوئیں کہ کم از کم پیر کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو. باقی یہ جو بعض حضرات ہوتے ہیں وہ بیجا تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی اس طرف مکۃ المکرمہ ہے، ادھر مدینہ منورہ ہے، اس طرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے، تو کسی طرف بھی پاؤں نہ کرو. تو یہ غلط ہے. صرف کعبۃ اللہ کی تعظیم کا ارادہ کر لیجئے، یہ زیادہ بس اتنا بہتر ہے. اس کے بعد بقیہ اطراف کا اگر آپ اپنے اوپر ادب کو لازم کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ ادب اچھی چیز ہے لیکن ایسا ادب جس کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جائے، شریعت ایسے کسی ادب کی تعلیم دیتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. لہذا آپ یہ بتائیے کہ چلیں ادھر مدینہ منورہ، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، باقی اطراف میں کسی نہ کسی ولی کا مزار تو ضرور ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر، تو کس طرف رخ کریں گے؟ پھر تو آدمی بس بیٹھ کے ہی رات گزارے، یہی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بیجا سختیاں ظاہر کرنے کے بعد اپنی بزرگی کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا اور ان چیزوں کے ذریعے اپنی سوچ کو منفرد ثابت کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل غلط ہے. اور پھر اس کو مسلط کرنا کہ اگر تم اس طرح پاؤں کرو گے تو یہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں ادب نہیں ہے. اس قسم کی شریعت کوئی سختی کا حکم نہیں دیتی ہے. صرف کعبۃ اللہ کا ادب احترام کر لیجئے، باقی آپ جس طرح پاؤں کریں بے ادبی کا قصد و ارادہ نہ ہو، پاؤں کرنا بالکل جائز ہے. مفتی طارق مسعود صاحب، معاذ مسعود صاحب مردان سے پوچھتے ہیں، کوئی شخص قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سوتا ہو تو اس پر گناہ ہے یا نہیں؟ قبلے کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے، گناہ کی بات ہے. البتہ اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی بیت اللہ میں، تو اس میں پشت بیت اللہ کی طرف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سے بعض رات استدلال کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنا بھی جائز ہے، تو اسی طرح بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا بھی جائز ہے. لیکن ہماری رائے یہ ہے، علماء بر صغیر کی، علماء ہند کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ بیٹھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اتنا زیادہ احترام کا حکم دیا جاتا نا کہ پشت بھی نہ کی جائے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ چلتے پھرتے 100 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پشت ہوتی ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ عمل کیا. لیکن پاؤں پھیلانا یہ تو بالکل واضح بے ادبی ہے، اور یہ اس کی نوبت، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پشت کرنا تو بہت مشکل کام ہے نا، پشت کرنے سے بچنا، بار بار اس کی نوبت آتی، خاص طور پہ حرم میں جب آپ موجود ہوں. لیکن پاؤں پھیلانا جو ہے وہ اس میں تو واضح بے ادبی ہے. کسی بھی کی طرف آپ پاؤں، کسی بڑے کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھیں تو بیت اللہ کی طرف بھی ایسے ہی. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے متقی ہونے کی علامت ہے. اس لیے بیت اللہ کی طرف بلا ضرورت پاؤں کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جہاں ضرورت ہو تو وہاں جائز ہے. ضرورت کا مطلب بعض مریض ایسے ہیں کہ ان کو وہ گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے اپنے، تو ان کو پاؤں سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اور ان کے بیڈ کا رخ ہی قبلے کی طرف ہے، تو اب آپ بار بار تو وہ رخ چینج نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر یہ مسئلہ ہے. اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مریض آدمی وہ پاؤں قبلے کی طرف کرے گا. جیسے کوئی مریض ہے تو اس نے اپنا سینہ قبلے کی طرف کرنا ہے اور وہ بیچارہ گھٹنے موڑ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں بھی ان کو اجازت ہے کہ وہ پاؤں اپنے قبلے کی طرف کر لیں، کیونکہ پاؤں قبلے سے ہٹا نہیں سکتے، ان کا رخ قبلے کی طرف، نماز میں اپنے سینے کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. اسی طرح مسجدوں میں جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اگر پاؤں موڑنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ وہ ضرورت ہے. تو جہاں اس قسم کی ضرورت ہوگی وہاں قبلے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہوگا، جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ بے ادبی میں شمار ہوگا. اس کا بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ سوتے وقت قبلے رخ ہونا ضروری ہے یا ویسا نہ بھی ہو تو چلیں گا. تو دیکھیے، سوتے وقت قبلے کے رخ منہ ہونا اور وہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ جیسے سونا چاہیں آپ ویسے سو سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کی کوئی فضیلت، مطلب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خاص عمل نہیں کیا کہ میں قبلے رخ ہوں بول کر خاص طور سے ایڈجسٹمنٹ سے اس طرح سے کیا، ایسا نہیں کیا. لیکن اگر آپ قبلے رخ منہ ہو کر سونا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اس لیے کہ شریعت میں
کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر عبادت میں ہر کام میں انسان کوشش کرے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو. جیسے کہ نماز میں تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعائیں اگر کر رہے ہو تو کوشش کرے قبلے رخ، ضروری نہیں لیکن کوشش کرے، یہ سنت ہے. کوشش کرے کہ تلاوت قرآن بھی کرے تو قبلے رخ ہو کر کرے. کوشش کرے دعائیں لے یا دے تو قبلے رخ کرے. کوشش کرے کہ آپ کو زمزم ملے اور آپ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے تو اس کو بھی قبلے رخ ہو کر کوشش کرے. تو کوشش ہونا چاہیے ہمارا ہر عمل کو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا قبلہ کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے. ٹھیک.